اے آئی کا زمانہ ہے جناب. ایچ آئی ختم ہو چکا ہے. اے آئی ہر طرف جہاں دیکھیں اے آئی اے آئی اے آئی. لیکن کسی نے یہ تصور کیا تھا کہ کیا یہ اے آئی سے بنے روبوٹس کسی دن بھیک مانگیں گے؟ مطلب اب روبوٹس بھیک مانگیں گے؟ یہ کیسی خبر ہے؟ اور یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے, یہ سچی خبر ہے. اور ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چین کی سڑکوں پر ایک انسان نما روبوٹ بھیک مانگتے ہوئے نظر آنے لگے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اے آئی انقلاب سے کوئی بھی محفوظ نہیں. چین کے کئی شہروں میں جدید انسان نما جو روبوٹس ہیں وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. ان کے پاس ایسے اشارے موجود ہیں جس میں جملے درج ہیں, مثلاً براہ کرم میری بجلی کا بل ادا کر دیں, واہ, میرے انٹرنیٹ کا بل ادا کر دیں, واہ. لوگ کافی عرصے سے مصنوعی ذہانت پر مبنی روبوٹس کی جانب سے اپنی ملازمتیں چھن جانے کے خوف میں ہیں. بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں جس میں واقعی میں لوگ پریشان ہیں کہ اگر سارا کچھ اے آئی نے کرنا ہے اور روبوٹس نے کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کوئی یار کھیتی باڑی شروع کر لیں, زیادہ بہتر ہے, یا کوئی ریڈی شیڈی بندے کو لگانی پڑے گی, یہی ہونا ہے اینڈ پہ آ کے. لیکن شاید کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاری بھی اب اس سے محفوظ نہیں رہیں گے. مطلب اے آئی ٹیکنالوجی سے نہ صرف, باقی میں نام نہیں لیتا کسی فیلڈ کا, بہت ساری فیلڈ کے لوگ پریشان ہیں. بھکاریوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار ہمارے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, اور وہ بھی کون؟ روبوٹس. تو بھکاریوں کے لیے یہ جو علاقے ہیں وہ اب خطرناک ہو گئے. ہانگ کانگ کے ایک میڈیا ادارے کے مطابق چین کے صدر مقام بیجنگ اور کافی شہروں کی سڑکوں پر متعدد روبوٹس بھیک مانگتے ہوئے, یعنی کہ چائنا روبوٹس کے ذریعے, یہ ایک نئی ٹیکنالوجی بھیک مانگنے والی, وہ چائنا میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ایک نیا رجحان ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھکاری ہے اور اس کو اگر بھیک, ویسے تو بہت بری چیز ہوتی ہے, نہیں مانگنی چاہیے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک روبوٹ خریدیں اور اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ان کو بٹھا دیں. کچھ اس طرح کا کانسیپٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جن لوگوں نے یہ روبوٹ وہاں بٹھائے تھے انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ درست انداز میں نظر آئیں, مطلب ویزیبل ہوں. کچھ روبوٹس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سر جھکا کے, جیسے ایک پوسچر ہوتا ہے, جبکہ کچھ اپنے انسانی ہینڈلز کے سامنے جھکے بیٹھے تھے. ان کے پاس ایسے پیغامات درج تھے جیسے میرے پاس فون چارج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, براہ کرم میری بجلی کا بل ادا کر دیں. ساتھ ہی آن لائن ادائیگی کے لیے کیو آر کوڈ بھی لگا ہوا تھا, ڈیجیٹل پیمنٹ کرنی ہے اور دوسری بھی آپ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بھیک مانگنے والے روبوٹس کی یہ تصاویر اس ہفتے چین میں تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, جس کے بعد اس پر بحث شروع ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے انہیں انسانی زندگی کے ہر پہلو میں حاوی کر دیا ہے, تو بعض اس رجحان کی حقیقت اور تصاویر کی اصلیت پر شک کر رہے ہیں. مطلب اب وہ ٹائم آ گیا کہ آپ کوئی بھی پکچر یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں, اگر وہ حیران کن ہو, پریشان کن ہو کہ کیا یہ ریالٹی ہے, یہ اے آئی ہے یا یہ ایچ آئی ہے, تو اس کی ہم کھوج میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک المی ہے. انسانوں جیسے روبوٹس جن میں یونیٹری, جیون اور اس طرح کے اور بہت سارے روبوٹس ہیں جو ایڈوانس اور مہنگے ہیں, اس لیے انہیں سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرنا مالی لحاظ سے ایک احمقانہ, یعنی کہ کروڑوں روپے کا روبوٹ لیں, اس کو سڑک پہ بٹھائیں اور وہ ڈیلی 500 600 1000 روپے جمع کرے, تو وہ پتہ نہیں کتنے سال. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کسی اچھے کام پہ لگاؤ یار اس کو. البتہ اگر کوئی شخص محض توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو تو یہ الگ بات ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عجیب و غریب مناظر دراصل فنی تنصیبات ہو سکتے ہیں جن کا مقصد لوگوں کو انسانوں اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے روبوٹس کے درمیان بڑھتے ہوئے بعض اوقات مضحکہ خیز ہوتے تعلق پر غور کرنے کے, مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹل اس طرح کا کسی نے روبوٹس لے کے ان کو بیگنگ کی طرف, بھیک مانگنے کی طرف بٹھا دیا ہے تاکہ سوشل میڈیا اٹینشن مل سکے, ریٹینشن مل سکے, اور وہ مل رہی ہے. میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں, کافی لوگ لگے ہوں گے اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناتے ہوئے, اور جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ایک پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ایسا نہ ہو. ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی ترقی کے لیے یا کسی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اگر اے آئی بھیک مانگنے لگ جائے گا تو پھر باقی کام جو اچھے کام ہیں
جو فائدہ دینے والے کام ہے وہ کون کرے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو, سمجھ میں آئی ہو, فیس بک پہ ہیں تو لائک کامنٹ لازمی کریں, پیج کو لازمی فالو کریں, اور اگر یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے. اللہ حافظ.